حضرات السلام علیکم۔ اس وقت میں ہندوستان کے سب سے مشہور مسجد دہلی کی جامع مسجد میں ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں بتائی جائے کہ دہلی کی جامع مسجد کا اتہاس کیا ہے اور اسے کیسے تعمیر کیا گیا اور کس وجہ سے تعمیر کیا گیا۔ دوستو، اس مسجد کو بنانے کا کام تو مزدوروں نے کیا، مگر جس نے اس کی تعمیر کی، جس نے اس کی بنیاد بھی رکھی، وہ خود ہندوستان کا بادشاہ شاہ جہاں تھا۔ شاہ جہاں نے خواب میں عرش اعظم پر ایک مسجد دیکھی اور اس نے مسجد کو بنانا چاہا۔ جب اس نے اس مسجد کو بنانے کا ارادہ کیا تو اس نے مزدوروں کو بلوایا اور کہا کہ مجھے ایک مسجد بنانی ہے۔ میں نے وہ مسجد خواب میں دیکھی۔ مزدوروں سے کہا، انجینئر سے کہا کہ آپ لوگ اس کی مسجد کی نقشہ بنائیں۔ تو نقشہ تو مزدوروں نے بنایا، لیکن خواب تو شاہ جہاں نے دیکھا تھا۔ اب مزدور اس کا نقشہ کیسے بناتے ہیں؟ جب بھی کوئی نقشہ بناتے ہیں تو شاہ جہاں اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نقشہ بنانا کیسا ہے۔ تو دہلی میں ایک فقیر، ایک ولی کامل رہا کرتے تھے، تو ان کو خبر لگی کہ ایسی ایسی بات۔ تو ایک انجینئر سے انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے بادشاہ کو کیسی ڈیزائن چاہیے، نقشہ کیسا چاہیے۔ تو اس ولی کامل نے اس ایک انجینئر کے سر پر اپنا کپڑا رکھ دیا اور اس کو وہ مسجد دکھائی دینے لگی جو عرش پر تھی۔ تو اس انجینئر نے اس مسجد کا نقشہ بنایا اور بنانے کے بعد بادشاہ کو جا کر وہ نقشہ دکھایا۔ تو بادشاہ نے وہ نقشہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا مجھے یہی تو مسجد بنانی ہے، مجھے یہی تو مسجد بنانی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس نقشے کو بنایا گیا۔ مسجد کی جب تعمیر شروع کی گئی تو شاہ جہاں بادشاہ نے یہ حکم نافذ کیا کہ اس مسجد کی بنیاد وہی رکھے گا کہ جس کی نماز تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو اور جس کی عصر کی سنت بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو، بالغ سے لے کر اب تک۔ تو ایسا تو کوئی مل نہ سکا، بلکہ شاہ جہاں بادشاہ نے خود ہی اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ یعنی شاہ جہاں بادشاہ ایسے بادشاہ تھے کہ جن کی عصر کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہوئی تھی، اور بنیاد تو رکھ دی۔ پھر عوام میں یہ بات پھیلی، عوام نے یہ بات کرنے لگے کہ بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر تو ایسی، بنیاد تو ایسی کٹھن رکھی، اس کی ابتدا میں نہ جانے کون سی شرطیں رکھ دیں گے۔ جب مسجد تعمیر کی گئی، مسجد تعمیر ہونے کے بعد شاہ جہاں بادشاہ نے مسجد میں تالا بند کر دیا، اور تالا لگانے کے بعد مسجد کے باہر جا کر مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اے اللہ، مسجد بنانا تو میرا کام تھا، میں نے بنا دیا، لیکن اس کو آباد کرنا، اس کی ابتدا کرنا، یہ میرا کام نہیں۔ انہوں نے وہاں پر دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اس مسجد میں آپ خود آ کر اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، تب تک یہ مسجد بند ہی ہوگی، چاہے قیامت ہی کیوں نہ آ جائے، یہ مسجد تب تک نہیں کھلے گی۔ پھر اس کے بعد شاہ جہاں بادشاہ نے اپنی حکومت میں یہ اعلان کر دیا کہ جب تک حضور علیہ السلام خود اس مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھیں گے، تب تک اس مسجد میں تالا ہی لگا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد کیا یہ جاتا کہ ہر روز مسجد کھولی جاتی اور حوض کا پانی بدل دیا جاتا، پھر مسجد کو بند کر دیا جاتا، کسی کو نماز پڑھنے کی پرمیشن نہ تھی۔ تو کئی روز گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ شاہ جہاں نے یہ خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مسجد میں آئیں اور حوض کے پاس آ کر خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی۔ حضور السلام کو وضو کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن حضور السلام نے وضو کی، اور جہاں پر پیارے آقا نے وضو کی تھی وہ جگہ دیکھیے، یہ جالی لگی ہوئی،
یہیں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی تھی۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھی تو پھر شاہ جہاں بادشاہ اپنے علماء اور ماننے والوں کو لے کر اس مسجد میں آئیں اور اعلان کیا کہ اب اس مسجد میں جمعے سے نماز شروع کی جائے گی۔ تو علماء نے کہا کہ آپ نے تو ہی منع کیا تھا، پھر آپ اس مسجد میں نماز پڑھنے کی پرمیشن دے رہے ہیں، کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ آ گئے اور نماز بھی پڑھ لی، اور نماز بھی انہوں نے آ کر مسجد میں پڑھ لی، اس لیے اب مسجد کی شروعات کی جائے۔ تو علماء نے کہا کہ اس کے دلیل کیا ہے؟ وہ آئے ہیں تو اس کی دلائل کیا ہیں؟ تو بادشاہ شاہ جہاں نے آ کر لوگوں کو دکھایا اسی حوض کے پاس، جب وہ آئے تو دیکھا کہ پانی بہہ رہا تھا، اور جہاں پر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنائی تھی باقاعدہ وہاں پر جالی لگا دی گئی، اور تب سے لے کر آج تک کسی کو بھی وہاں پر بیٹھ کر نماز وضو کرنے کی پرمیشن نہیں۔ یہ جالی کوئی آج کی لگائی ہوئی نہیں بلکہ اسی دور کی لگائی ہوئی ہے، اور یہاں پر باقاعدہ لکھ بھی دیا گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جالی میں، آپ کو دکھا ہوگا، یہ لکھی ہوئی ہے، تبھی سے یہ جالی لگی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس مسجد کی تعمیر کی گئی تو کچھ اس طرح سے تھی اس مسجد کی تعمیر، اور یہ ہندوستان کی سب سے مشہور اور معروف مسجد دہلی کی جامع مسجد، دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت مسجد بنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خوبصورت مسجد بنانے اور اس کو تعمیر کرنے اور اسے آباد کرنے اور ہمیں نمازوں کا پابند بنا۔ مولا تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔